اندھیری رات تھی، ہر طرف بادل گرج رہے تھے۔ اس اندھیری رات میں یہ ایک ریلوے اسٹیشن کا منظر تھا جہاں پر وہ ایک ٹرین کے ڈبے میں بیٹھی ہوئی تھی، بھورے رنگ کی لیدر کے بیگ کو اپنے سینے سے لگائے وہ نہ جانے فضا میں کیا گھور رہی تھی۔ اتنے میں شور تھا اور ٹرین چل پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی قسمت اس سے کہاں لے جائے گی، لیکن اسے ہر حال میں بس یہاں سے بھاگنے کی جلدی تھی۔ اگر وہ وہاں رکتی تو عزت جاتی اور اگر بھاگتی تو جان۔ اس نے پھر جان کی قربانی دے دی اور عزت کو بچا لیا۔ وہ آس پاس سے بے نیاز صرف آسمان کو دیکھ رہی تھی جو زور و شور سے برس رہا تھا۔ ٹرین اسٹیشن سے نکل آئی تھی اور اب ٹرین اگلے اسٹیشن کی طرف رواں دواں تھی۔ کچھ دیر وہ نیموا آنکھوں سے باہر کے مناظر دیکھتی رہی، پھر آنکھیں بند کر گئی۔ بند آنکھوں کے پردے پر ہیزل آنکھیں چمکی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے اس لڑکی کے ہونٹوں کی ایک مسکراہٹ نے چوہا تھا جو نقاب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نہ دیکھ پایا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، اچانک اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی۔ کیا آپ اکیلی سفر کر رہی ہیں؟ یہ کسی آدمی کی آواز تھی۔ اس نے گھبراتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو سامنے ہی ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ شکل سے ہی ٹکٹ چیکر لگ رہا تھا، اس کا حلیہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ 30-35 سالہ آدمی وہ بہت ہی عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ لڑکی اسے دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں اسے اس مرد کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میم، اس نے ایک بار پھر بلایا تھا کہ لڑکی اندر تک خوف سے لرز گئی۔ وہ پہلے بھی خوف سے لرزی ہوئی تھی۔ اس آدمی کی نظر اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، نہ جانے کہاں سے کوئی اماں نازل ہو گئی۔ کیوں میری بیٹی کو تنگ کر رہے ہو؟ وہ 55 سالہ عورت غصے سے اس ٹکٹ چیکر پر روب جا رہی تھی کہ وہ مرد کچھ خجل سا ہو گیا۔ تنگ تو نہیں کر رہا اماں، ان سے بس پوچھ رہا تھا کیا وہ اکیلی سفر کر رہی ہیں۔ اس نے فوراً بہانہ گھڑا اور وہاں سے بھاگنے کی راہ لی۔ بالکل بھی نہیں، میری بیٹی ہے، وہ اکیلی سفر نہیں کری، اس کی ماں اس کے ساتھ ہے۔ چلو یہاں سے نکلو، بھاگو۔ اس عورت نے فوراً اس ٹکٹ چیکر کو وہاں سے بھگایا تھا اور وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ اماں اس لڑکی کے سامنے والی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی اور وہ لڑکی نم مشکور نگاہوں سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر اماں نے اس کے بولنے کا انتظار کیا لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اماں نے محبت سے پوچھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا گئی، آرزو۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی کہ اماں مسکرا اٹھی۔ آرزو کہاں جا رہی ہو؟ اماں نے اگلی بات پوچھی۔ اپنی پہچان کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں، وہ کہیں کھوئی کھوئی بولی تھی تو اماں حیران ہوئی۔ اچھا، کیسی پہچان؟ اماں کے سوال پر آرزو کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی کہ انہیں بتایا جائے یا نہ بتائیں۔ فکر مت کرو، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، اگر چاہو تو مجھے اپنے دل کی بات بتا سکتی ہو۔ اماں کی بات سنتے اسے کچھ ہوستا ہوا تھا۔ میرا نام آرزو شوکت ہے، چھوٹی سی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کچھ سال بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ 8 سال کی تھی جب میرا نکاح میرے تایا کے بیٹے سے کر دیا گیا۔ سلیمان بہت اچھا تھا، وہ بچپن میں ہی میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن پھر خاندانی رنجشیں لے ڈوبی۔ تایا غصے میں گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، کوئی جائیداد کے تنازع کا مسئلہ تھا۔ مجھے ساری زندگی میری دادی نے پالا تھا، لیکن میرے بڑے تایا جو کہ گاؤں کے سردار تھے، وہ چاہتے تھے کہ میرا نکاح ان کے بیٹے سے ہو جائے، کیونکہ میرے پاس ایک کثیر تعداد میں دولت تھی جو میرے والد کی وفات کے بعد میرے حصے میں آئی تھی، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ دولت کہیں ان کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ وہ میرا نکاح پر نکاح کروانا چاہتے تھے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میری دادی نے ایک ملازمہ کے ساتھ مل کر مجھے حویلی سے بھگا دیا۔ وہ ملازمہ مجھے اس ٹرین تک چھوڑ کر گئی۔ دادی نے کہا تھا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے جہاں مجھے سلیمان مل جائے۔ سلیمان اسے جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ اگر تمہیں کبھی مجھے ڈھونڈنا ہو تو کراچی آ جانا۔ اماں حیران ہو رہی تھی۔ اور تمہارے خاندان میں کون کون ہے؟ اماں کے سوال پر وہ مسکرائی تھی۔ ایک پھپھو ہیں، ان کی ایک ہی بیٹی ہے، ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ حویلی میں ہی رہتی تھی۔ ان کے علاوہ میرے بڑے تایا تھے، چھوٹے تایا تو جا چکے تھے، بڑے تایا کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بس میں اور دادی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور دادا کا انتقال ہوئے چند سال ہو گئے ہیں۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈو گی؟ ان کی بات سنتی آرزو کے چہرے پر اضطراب جھلکا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کس طرح سلیمان کو ڈھونڈے گی، معلوم نہیں شاید میں ڈھونڈ ہی نہ پاؤں۔ وہ افسردہ ہوئی تھی۔ اتنی جلدی گیو اپ کر رہی ہو؟ اتنی جلدی ہمت نہیں ہارتے؟ جب تم اتنا بڑا محاذ لڑ کر یہاں تک پہنچ گئی ہو تو پھر اگلی منزل تو بہت قریب ہے۔ اماں مسکرا دی تھی۔ اچھا، اور کراچی جانے کے بعد کہاں رہو گی؟ یہ ٹرین کراچی جا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے آرزو سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں جانتی، خدا ہی میرا نگہبان ہے۔ ان کی بات سنتے اماں کو دکھ ہوا تھا۔ تو ایک کام کیوں نہیں کرتی، میرے گھر چلو؟ ان کی بات سن کر آرزو نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس طرح وہ کیسے ان کے گھر جا سکتی تھی؟
نہیں، ان سب کی ضرورت نہیں، خدا ہی میرا نگہبان ہے، وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ اس نے سرد سے منع کر دیا، لیکن اماں کو تکلیف ہوئی تھی۔ کچھ پل کے لیے اماں اسے دیکھتی رہی، پھر انہوں نے ایک کاغذ نکال کر اس پر اپنے گھر کا پتہ اور نمبر لکھا اور پھر وہ کاغذ آرزو کے حوالے کر دیا۔ اگر کراچی میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے یا کبھی میری یاد آئے تو تم یہاں آ سکتی ہو، یہ میرا گھر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیٹیوں جیسی ہو، میری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ اماں کافی اچھی تھیں، ان کی بات سنتے آرزو کو حوصلہ ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے وہ کاغذ پکڑ لیا اور اسے اپنے بیگ کے اوپری زپ میں رکھ دیا۔ پورے 18 گھنٹے بعد ٹرین لاہور سے کراچی اسٹیشن تک پہنچ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس شہر کو دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ کیا سلیمان اس جگہ سے گزرا ہوگا؟ آخر وہ کہاں ہوگا؟ وہ سلیمان کو کہاں ڈھونڈے گی؟ اسے تو سلیمان کی شکل بھی یاد نہیں۔ اس نے تو 15 سالوں پہلے سلیمان کو دیکھا تھا۔ 15 سال بہت لمبا عرصہ تھا، اب تو وہ کافی بدل گیا ہوگا۔ اسے صرف سلیمان کی وہ ہیزل آنکھیں یاد تھیں، ان کے علاوہ اسے کچھ خاص معلوم نہیں تھا، سوائے اس کے نام کے، لیکن اس شہر میں تو ہزاروں سلیمان ہوں گے۔ اور کیا پتا سلیمان اب تک اسے بھول بھی گیا ہو۔ ہزاروں سوچیں تھیں جو اس کے دماغ کے دریچوں میں بس گئی تھیں۔ بالآخر ٹرین کراچی اسٹیشن کے باہر آ کر رکی۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ٹرین کا گیٹ عبور کر لیا۔ شاید اماں جان گئی تھیں کہ یہ آرزو اکیلی نہیں کر پائے گی۔ وہ ان کے ساتھ ٹرین سے باہر نکل آئی۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر میں چل سکتی ہو، اماں نے ایک بار پھر اسے آفر دی، لیکن وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ اتنی خوددار تھی کہ کبھی بھی کسی کا بھی احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر منع کر دیا اور اماں بس شیش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، اگر مجھے کبھی ضرورت پڑی تو میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ اماں کو حوصلہ دیتی ہوئی وہ بہت نرمی سے ان سے الگ ہو کر اس اسٹیشن سے باہر نکل آئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ ریلوے اسٹیشن کے پارک میں ہی بیٹھ گئی اور اب وہ سوچ رہی تھی وہ سلیمان کو کہاں سے ڈھونڈنا شروع کرے گی۔ کانوں میں دادی کا جملہ گونج رہا تھا، مجھے امید ہے تم سلیمان کو ڈھونڈ لو گی۔ تمہارے تایا کو لگتا ہے کہ شاید وہ مر گیا ہو، لیکن مجھے یقین ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا، وہ زندہ ہوگا۔ دادی کی باتیں یاد آتے اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ وہ ساری رات اس پارک میں بیٹھ کر نہیں گزار سکتی تھی، اس لیے یہاں سے اٹھ کر کہیں نہ کہیں جانا ہوگا۔ وہ پارک سے نکل آئی تھی اور اب سڑک پر پیدل چلنا شروع ہو گئی تھی۔ سالوں پہلے دادا جان کو پتہ چلا تھا کہ تایا اور تائی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد سلیمان کہاں گیا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن آرزو کو امید تھی سلیمان زندہ ہوگا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ سلیمان زندہ ہے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی سڑک پر چل رہی تھی، اچانک اس کے پاس ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، کہیں جانا ہے باجی تو آئیں چھوڑ دوں۔ آرزو کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے، اس نے اس طرح کے حالات کا کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ جو اپنے کام سے شہر کے اس علاقے میں آیا تھا، اس کا موڈ فل خراب تھا۔ جس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے وہ آیا تھا وہ شخص ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا جب اس کے کانوں میں ایک بہت خوبصورت آواز پڑی۔ اس آواز نے اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی روک دیے۔ کیا یہاں کوئی ایمان ہے؟ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے سلیمان کے کانوں میں سالوں بعد سکون اتارا ہو۔ سلیمان نے بے ساختہ آواز کی سمت دیکھا تو پاس ہی سڑک کے کنارے پر کالے برقعے میں ملبوس کوئی لڑکی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں باجی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی بات سن کر آرزو مایوس ہوئی اور دوبارہ سڑک کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔ قسمت بھی کتنی عجیب تھی، وہ سالوں بعد ایک دوسرے کے اتنے پاس آ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے مگر انجان تھے۔ سلیمان کا دل چاہا وہ بار بار اس آواز کو سنے، مگر پھر فوراً اس کے کانوں میں اپنی پرنسس کی آواز پڑی۔ اس کا دل درد سے پھٹ گیا۔ کیا کر رہا تھا وہ؟ کیسے کسی اور لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے؟ فوراً دل کو ڈانٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا، وہ کیا کرے گی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں جائے گی۔ سلیمان کہاں ہے؟ آپ خدا کے لیے مجھے ڈھونڈ لیں، میں اس شہر میں کیسے آپ کو تلاش کروں گی؟ یہ بہت بڑا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سلیمان سے مخاطب ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے 2-3 لفنگے لڑکے آ گئے۔ ان کو دیکھ کر وہ ڈر گئی، اپنے بیگ کو سینے میں بھینچ لیا اور قدم پیچھے کی طرف لینا شروع ہوئی۔ وہ تینوں سے خباثت سے دیکھ رہے تھے۔ ارے دیکھو تو صحیح، کیا خوبصورت کلی ہے، ادھر تو آؤ، ان میں سے ایک دانت نکالتا ہوا بولا تھا۔ وہ اسٹیشن اماں کو لینے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ کیا، اس کی بہن صاحبہ تو پہلے ہی اماں کو آ کر لے جا چکی تھیں۔ اگر اس کی بہن نے خود ہی آ کر لے جانا تھا تو پھر اسے کیوں کہا تھا لے کر آنے کے لیے؟
پتہ نہیں کمال کرتے ہیں یہ لوگ بھی، اس کا چکر ہی کیوں لگوایا۔ اب وہ واپس اسٹیشن سے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے ایک کالے برقعے میں ملبوس لڑکی کو 3 لفنگے لڑکوں کے ساتھ دیکھا۔ وہ لڑکی اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پتہ نہیں کیوں اسے ایسے لوگوں سے بہت نفرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو کی اور بالکل اس لڑکی کے پاس لے آیا۔ خبردار، اگر میرے قریب آئے دور رہو مجھ سے۔ اس کے کانوں میں لڑکی کی آواز پڑی۔ آئے ہائے، آواز تھی یا ایسا لگا جیسے کانوں میں کسی نے چاشنی گھول دی ہو۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت بولتی تھی۔ احمد ایک جھٹکے سے کار سے باہر نکلا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ آرزو نے کسی کی آواز سنتے چہرہ موڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی 25 سے 30 سال کا بہت خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ پرکشش کالی آنکھیں، ہلکی ہلکی شیو، گوڑا رنگ، 6 فٹ سے نکلتا قد۔ وہ اس وقت گرے شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا۔ سلمان کو دیکھ کر وہ تینوں لفنگے خباثت سے ہنسے اور ایک ساتھ بولے، کیوں؟ تو اس کا عاشق ہے؟ اتنی غلیظ بکواس پر آرزو کا دل چاہا اس شخص کا منہ توڑ دے۔ نہیں، اس سے بھی زیادہ خاص ہوں۔ احمد آگے بڑھا اور جس شخص نے سوال کیا تھا اس کے منہ پر ایک مکہ دے مارا۔ میں اس کا محافظ ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ کو پیس کر ادا کیا اور محافظ لفظ پر آرزو سن رہ گئی۔ بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنے کا؟ آؤ میں تم لوگوں کو شوق نکالتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے آرزو کی آنکھوں کے سامنے ان تینوں کا بھٹا بنا ڈالا اور آرزو ایک جگہ سٹک کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اب اگر ہلی تو گر جائے گی۔ ان تینوں سے نمٹ کر احمد آرزو کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنی رات کو ایک لڑکی کا اکیلے سڑک پر نکلنا محفوظ نہیں ہوتا۔ آئندہ کبھی اس طرح اکیلی نہ نکلنا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بول رہا تھا۔ اس کی آواز بہت زیادہ پیاری تھی، جیسے کوئی دل میں سکون پہنچا رہا ہو۔ میرے اس شہر میں کوئی نہیں، میں کچھ گھنٹے پہلے اس شہر میں آئی ہوں، آرزو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتا گئی۔ یہ بات سن کر احمد حیران ہوا۔ کوئی تو ہوگا پورے شہر میں، کوئی دور پار کے رشتہ دار یاد کرنے کی کوشش کرو، میں تمہیں اس کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اور آرزو کو اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا۔ وہ رات کے اس پہرے غیر مرد کے ساتھ سڑک پر کھڑی گفتگو کر رہی تھی، وہ جس نے ابھی اس کی عزت بچائی تھی اور خود کو آرزو کا محافظ کہا تھا۔ وہ اس کی احسان مند تھی لیکن پھر بھی اندر سے دل کانپ رہا تھا۔ اچانک آرزو کے دماغ میں وہ اماں آئی۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے وہ کاغذ نکال کر احمد کے سامنے کر دیا۔ مجھے ان کے گھر جانا ہے، پلیز مجھے ان کے گھر چھوڑ دیں۔ احمد نے آگے بڑھتے ایڈریس پکڑ لیا اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ پتا کیا تم نے اس جگہ جانا ہے؟ آر یو شور؟ وہ عجیب سے لہجے میں سوال پوچھ رہا تھا کہ آرزو حیران ہوئی۔ مجھے ان کے گھر جانا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، مجھے شہر کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ حیران ہو رہی تھی آخر کیوں سامنے کھڑا شخص اتنا پریشان ہوا۔ احمد نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ اور یہ ایڈریس تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پہلے یہ بتاؤ یہ ایڈریس کس کا ہے؟ ایک کے بعد ایک سوال پر آرزو مزید پریشان ہو گئی۔ میں آرزو ہوں، یہ میری اماں کا گھر ہے، ان کا نام راحیلہ جمال ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اسے یاد آیا اماں نے اپنا نام بھی تو بتایا تھا۔ یہ جواب سن کر احمد نے کوئی بحث نہیں کی، اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتی بیٹھ گئی، پتہ نہیں کیوں مگر اس شخص پر اعتبار کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی منزل کی جانب چل پڑی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اتنے گھنٹوں کے سفر کے بعد آرزو کے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ وہ شدید قسم کی تھکن کا شکار تھی۔ کاش وہ اماں کی بات سن لیتی اور ان کے ساتھ چلی جاتی، مگر وہ ہر کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ گاڑی سر کے انجان راستوں پر جا رہی تھی اور آرزو ہر منظر کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ کیا یہاں سے سلیمان گزرا ہوگا، وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی اسے پتہ نہ چلا۔ گاڑی منزل کی جانب رواں دواں تھی اور احمد نے چہرہ موڑ کر بائیں طرف دیکھا تو آرزو بیگ سینے سے لگائے، آنکھیں بند کیے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ سو چکی تھی، گاڑی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ احمد ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ مکمل طور پر کالے برقعے میں ملبوس تھی، نقاب بھی صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو اس وقت بند تھیں۔ وہ ششو بند میں مبتلا ہوا کہ اسے کیسے اٹھائے۔ اچانک اس کے ذہن میں کچھ آیا۔ وہ گیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کیے ہارن پہ ہارن دے رہا تھا۔ گارڈز بھاگتے ہوئے آئے، گیٹ کھولا اور گاڑی اس عالیشان گھر کے اندر داخل ہوئی۔ احمد کی ساری سوچیں اس لڑکی کی طرف تھیں کہ آخر وہ کون تھی اور کس طرح سے راحیلہ جمال کو جانتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ گاڑی پورچ میں آ کر پارک کی۔ اس نے اتنے ہارن دیے لیکن آرزو نہیں اٹھی، شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ کہیں ٹپک تو نہیں پڑی؟ وہ دل ہی دل میں ہڑبڑایا تھا، پھر اپنی طرف سے اتر کر باہر نکل آیا، گھوم کر گاڑی کی دوسری سائیڈ آیا، آرزو کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ اٹھ جاؤ آرزو،
اس نے کچھ اونچی آواز میں پکارا تھا، لیکن آرزو کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ آرزو اٹھ جاؤ، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ چاروں ناچار احمد کو اس کا کندھا ہلانا پڑا۔ اٹھ جاؤ۔ وہ جو کوئی گہری نیند میں تھی، اچانک کسی کے کندھے ہلانے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز پریشانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کی منزل آ گئی ہے میم۔ وہ مکمل طور پر جاگ گئی تھی۔ سوری، پتہ نہیں کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ کل رات سے ٹرین کا سفر کر رہی تھی، شاید اس وجہ سے۔ آرزو سمجھ نہ سکی کہ آخر وہ کیوں اس شخص کو وضاحت دے رہی تھی۔ احمد نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اپنا بیگ پکڑے گاڑی سے اتر آئی۔ جیسے ہی اس نے آس پاس دیکھا، اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت محل تھا۔ وہ کسی تتلی کی طرح محبوس زیادہ چاروں طرف دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ روشن محل تھا۔ ہر طرف لائٹ چل رہی تھی۔ احمد بالکل نارمل انداز میں چل رہا تھا۔ وہ اب ماہی سے آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے ڈور بیل بجائی۔ 5 منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ دروازے کے پیچھے سے راحیلہ جمال کا چہرہ نظر آیا۔ ارے احمد، میرے بچے تم آ گئے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی احمد سائڈ پر ہوا اور پیچھے سے آرزو نظر آئی۔ آرزو میری بچی۔ راحیلہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور اماں کے گلے لگ گئی۔ اسے لگا اس بڑے شہر میں اس کا اپنا کوئی مل گیا ہو۔ اماں کو بہت خوشی ہو رہی تھی آرزو کو اپنے گھر میں دیکھ کر۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ انہوں نے احمد سے سوال پوچھا۔ اسٹیشن کے پاس سڑک پر 3 لفنگے چھیڑ رہے تھے۔ میں نہ ہوتا تو ضرور کوئی انہونی ہو جاتی، پھر اس نے آپ کا ایڈریس دیا تو میں یہاں لے آیا۔ اور آرزو حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ راحیلہ جمال نے جیسے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور گویا ہوئی۔ چلو آ جاؤ دونوں اندر۔ تو آؤ۔ آرزو حیران تھی، کیا وہ واقعی ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ وہ آرزو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی۔ بنگلہ اندر سے بہت خوبصورت تھا جتنا باہر سے تھا۔ وہ بہت خوبصورت 3 منزلہ عمارت تھی۔ وہ اماں کے سنگ چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور وہاں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب اماں اپنی کسی ملازمہ کو آواز دے رہی تھی۔ ملازمہ فوراً حاضر ہوئی۔ یہ آرزو ہے میری بیٹی، آج سے یہیں رہے گی۔ جاؤ اس کے لیے کمرہ تیار کرواؤ، کھانا بھی لگواؤ۔ ان کی بات سن کر احمد سن رہ گیا، جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا ہو۔ اماں نے یہ کہا کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ وہ حیران اور پریشان تھا۔ اتنے میں 2 لڑکیاں کمروں سے باہر نکلتی ہوئی آئیں اور اماں کے بعد وہ احمد سے مل رہی تھیں۔ آپ آ گئے؟ وہ دونوں بہت خوبصورت تھیں اور وہ دونوں ماں کے پاس بیٹھی ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ دونوں حیران ہوئی تھیں۔ یہ تمہاری بہن ہے، جواب احمد کی طرف سے آیا تھا اور وہ دونوں حیرت سے اچھلی تھیں۔ واٹ؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اماں کو ان کا چیخنا ناگوار گزرا۔ یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں پریشان ہوئی تھیں۔ اف یا خدا، میں تم لوگوں کا کیا کروں؟ میں نے کب کہا یہ میری بیٹی ہے؟ میں نے کہا یہ میری بیٹیوں جیسی ہے، مجھے ٹرین میں ملی تھی۔ اب تم لوگوں کو ہو گیا ہو تو وہ کھانا کھا لے۔ اماں کی بات سن کر وہ تینوں شرمندہ ہو گئے تھے۔ او سوری، بس ہمیں لگا۔ وہ دونوں خونخوار نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھیں۔ خیر، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، یہ فضا ہے اور یہ شزا ہے۔ اماں نے ان دونوں کا آرزو سے تعارف کروایا تو آرزو مسکرا اٹھی۔ اور یہ آرزو ہے۔ ان تینوں کی کچھ ہی دیر میں بانڈنگ بن گئی تھی۔ تم ایک کام کرو، تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کمرے میں ہی بھیج دیتی ہوں۔ فضا اسے اپنے ساتھ لیے کمرے تک آئی۔ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور آرزو نے حیرت سے اتنے بڑے کمرے کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، گاؤں کے اس بنگلے کے کمروں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے اپنا برقع اتارا اور اس کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آرزو کے دروازہ کھولا، پھر اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لیتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ اس نے 4 دنوں بعد اتنی پرسکون ہو کر کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور پھر گہری نیند اتر گئی۔ کراچی کے شہر میں اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ حیران تھی، وہ آج اتنی دیر تک سوتی کیسے رہ گئی۔ خیر، وہ فریش ہوتی کمرے سے باہر نکلی تو اسے لاؤنج میں ہی اماں نظر آئیں۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بس وہ کبھی میں اتنی دیر سے اٹھی نہیں، نہ جانے کیوں آج میری آنکھ نہیں کھلی، شاید لمبا سفر کیا تھا۔ وہ شرمندہ تھی تو اماں مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ تو آرزو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظر لاؤنج کے ٹیبل پر پڑی اخبار پر گئی۔ اس نے وہ اٹھا لی۔ اس کی نظر ایک خاص خبر پر گئی جس نے اسے اخبار پڑھنے کے لیے متجسس کر دیا۔ وہ کسی یونیورسٹی کی اسکالرشپ بیس پر ایڈمیشن فارم کی خبر تھی۔ آرزو کو لگا اسے یہاں اپلائی کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا خیال اماں سے شیئر کیا تو اماں کو افسوس ہوا تھا۔ تم یہاں ہمارے گھر میں رک سکتی ہو، لیکن آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ہاسٹل رہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اس رات اگر مجھے سڑک پر آپ کا بیٹا نہیں ملتا تو میں کافی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی۔
لیکن شکر ہے کہ آپ کے بیٹے نے بر وقت میری حفاظت کی، لیکن میں مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ تو اماں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر تمہیں ہر ہفتے یہیں پر آ کر رہنا پڑے گا۔ اس بات پر وہ مان گئی۔ اس کے بعد وہ فضا اور شزا کے ساتھ یونیورسٹی دیکھنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اسے ایڈمیشن مل گیا تھا۔ پھر 2 دنوں بعد ہی وہ ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس سے ہاسٹل شفٹ ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ماحول میں رچ بس گئی تھی، لیکن پہلے ہی دن اس کے ساتھ ایک بہت بھیانک واقعہ ہوا تھا۔ ایک بار پھر احمد نے اس کی مدد کی تھی۔ اسے یاد تھا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا جب وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی سلیمان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنے میں اس کے سامنے 5-6 لفنگے لڑکے آ گئے اور آرزو ڈرتی ہوئی بھاگ گئی۔ یقیناً وہ نیو ایڈمیشن ہونے کی وجہ سے اس کی ریگنگ کرنے والے تھے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور آرزو آگے۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ پہلے ہی دن کیا ہو گیا؟ اینڈ گراؤنڈ کے بیچوں بیچ وہ جا کر کسی چوڑے وجود سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، اس وجود نے ایک ہاتھ آرزو کی کمر پر رکھا اور دوسرا اس کی کلائی پر، اور اسے گرنے سے بچایا۔ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کر دی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی، 2 ہلکی بھوری آنکھیں 2 کالی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، اور اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے احمد ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ ان آنکھوں کو جانتا ہو۔ اس نے آج پہلی بار بہت غور سے آرزو کی آنکھیں دیکھی تھیں، اور آرزو کو بھی یہی لگا جیسے وہ ان آنکھوں کو جانتی تو ہے لیکن پہچان نہیں پا رہی۔ پھر اس کے سامنے 2 ہیزل آنکھیں آئیں اور اس کا سارا سکتہ ٹوٹ گیا۔ بھلا آرزو کو سلیمان کی آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھیں اچھی لگ سکتی تھی؟ آخر وہ سلیمان کے لیے ہی تو اتنی دور آئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے احمد سے دور ہو جانا چاہا تو احمد نے بھی فوراً اسے چھوڑ دیا۔ وہ اس سے دور تو ہو گئی مگر ابھی بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ 5ویں گراؤنڈ میں اس جگہ آ گئے تھے جہاں آرزو اور احمد کھڑے تھے۔ وہ آپس میں اشارے کرتے آرزو کی طرف بڑھے اور آرزو ڈرتی ہوئی احمد کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ احمد کو نہ جانے کیوں تکلیف ہوئی تھی۔ یوں نیو ایڈمیشن تمہاری اتنی ہمت کہ ہماری انسلٹ کر کے بھاگی، یہاں اب تمہیں سزا ملے گی۔ ان کا ہوس چیخا تھا۔ ایک سائڈ پر یونیورسٹی کا ہیرو احمد کھڑا تھا، دوسری سائڈ پر امیر 5 بگڑے ہوئے رئیس زادے جو ہر اسٹوڈنٹ کو تنگ کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہاں پر تماشا دلچسپ لگنے والا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو کر اب تماشا دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ احمد کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ اچھا تو تم لوگ سزا دو گے؟ ہمت ہے تو آگے بڑھو اور آؤ سزا دو۔ احمد سرد لہجے میں پھنکارا تھا، اور 5 میں سے ان کے گینگ لیڈر کی نظر آرزو کے سر تا پیر جائزہ لے رہی تھی، اور یہی نظر آرزو کو پریشان کر رہی تھی۔ اب ان کے درمیان ایک جنگ چھڑنے والی تھی۔ احمد اکیلا تھا اور وہ 5۔ پہلے 2 آئے، احمد نے ان کی ہڈی پسلی توڑ دی۔ اس کے بعد پھر 2 آئے اور وہ ان کے ساتھ لگ گیا۔ ان سب کو گتھم گتھا ہوتا دیکھ کر ان کا بوس سیدھا آرزو کی طرف آیا تھا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کی کلائی پکڑ لی، دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچا۔ قاتل حسینہ، یونیورسٹی میں میری انسلٹ کرنے کا حق کسی کو نہیں، تو اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ آرزو اندر کام گئی۔ چھوڑو، دور رہو مجھ سے، چھوڑو احمد، وہ چیخ رہی تھی۔ آخر میں اس نے احمد کو چلا کر پکارا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے یہ نام کیسے ادا کیا، اس نے اس شخص کو کیوں پکارا، اور اس سے پہلے وہ گھٹیا شخص اس کے ہونٹوں پر جھکتا۔ احمد نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور اسے آرزو سے الگ کیا۔ آرزو کی کلائی آزاد کروا کر اس لڑکے کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑا کہ اس کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ اس کی زوردار چیخ نکلی تھی۔ احمد پر تو جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ہمت کیسی کی میرے گھر کی عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ ہمت کبھی کسی نے نہیں کی، اور تم نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ تمہیں احمد خان کی عزت پر گندی نظر ڈالنے سے پہلے اپنا انجام سوچنا چاہیے تھا۔ اب تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وہ عجیب جنونی شخص کی طرح چیخا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس شخص کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ سارے گراؤنڈ میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ سب یہی باتیں کر رہے تھے، وہ لڑکی احمد کی کیا لگتی ہے؟ اور آرزو کو لگ رہا تھا وہ لوگوں کے بڑے مجمع میں رسوا ہو گئی ہے۔ احمد کو یونیورسٹی میں کون نہیں جانتا تھا؟ وہ یونیورسٹی کا ہیرو تھا۔ بہت مشکلوں کے بعد اس نے اپنا غصہ قابو کیا تھا۔ اتنے میں احمد کے سارے دوست آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے احمد کو بہت مشکلوں سے اس لڑکے سے دور کیا۔ آج تو تم لوگوں نے اسے ہاتھ لگایا۔ آج کے بعد اگر کسی لڑکی نے میرے گھر کی کسی بھی عورت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں ان سب کی جان نکال دوں گا۔ وہ اتنی شدت سے چلایا تھا کہ سارے پریشان ہو گئے۔ کسی نے بھی احمد کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف ایک بار غصے میں آیا تھا۔ ایک بار کچھ لڑکوں نے فضا کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد جو ان لڑکوں کا حال احمد نے کیا تھا ساری یونیورسٹی نے دیکھا تھا۔ سارے جان گئے تھے کہ فضا اور شزا احمد کی بہنیں ہیں۔ اس دن کے بعد سے کسی نے بھی احمد کی بہنوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔
وہ اپنی بہنوں کا بہترین محافظ تھا۔ اس دن کے بعد سے کسی نے بھی آرزو کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ اس طرح اسے 1 مہینہ ہو گیا تھا کراچی آئے ہوئے، لیکن وہ اب تک سلیمان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ سلیمان کو ڈھونڈے گی کیسے۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنے ایک نکاح کی تصویر کے، جس میں وہ 8 سال کی عمر میں سرخ دوپٹے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے پاس ہی 12 سالہ سلیمان بیٹھا ہوا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ یونیورسٹی کے پاس ہی ایک پارک میں بیٹھی اس تصویر کو سینے سے لگائے سلیمان کو یاد کر رہی تھی۔ آپ کہاں ہیں سلیمان؟ خدا کے واسطے آپ ہی مجھے ڈھونڈ لیں۔ وہ تڑپتے اور روتے ہوئے سلیمان کو پکار رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی سلیمان کو کہاں ڈھونڈے گی۔ وہ اس شہر میں آ گئی تھی، یہی بہت بڑی بات تھی، لیکن سلیمان کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور بادل گرجنے لگے۔ موسم خراب ہونے والا تھا، اسے واپس ہاسٹل جانا چاہیے۔ یہ سوچتے اس نے اپنا بیگ اٹھایا، کندھے پر ڈالا اور تصویر کو اپنے سینے سے لگائے وہ پارک سے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی وہ سڑک پر چل رہی تھی جب اچانک کسی لڑکی سے ٹکر ہوئی۔ اس کے ہاتھوں سے تصویر چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ وہ لڑکی تو معافی مانگتی ہوئی آگے بڑھ گئی، مگر تصویر سڑک پر دور جا گری، اور آرزو کو لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ وہ تصویر اس کی زندگی کی عمر بھر کی کمائی تھی۔ وہ اندھا دھند تصویر کو پکڑنے کے لہجے میں بھاگی، لیکن تصویر سڑک کے عین درمیان میں پہنچ گئی تھی، اور وجہ تھی چلنے والی ہوائیں۔ آرزو کا دماغ تصویر کے علاوہ کسی طرف نہیں تھا۔ اس نے بنا ادھر ادھر دیکھے سڑک پر چلنا شروع کیا۔ اس سے پہلے وہ تصویر تک پہنچتی ایک گاڑی سے اس کی زبردست قسم کی ٹکر ہوئی۔ ایک چیخ تھی جو آرزو کے حلق سے برآمد ہوئی۔ وہ چلتی ہوئی دور جا گری۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا باہر نکل رہا تھا، مگر پھر بھی اسے اپنی تصویر کی فکر تھی۔ وہ جو اپنی ٹیم کے ساتھ خاص مشن کو مکمل کیے سڑک سے گزر رہا تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ لڑکی سڑک کے درمیان میں چلتی جا رہی تھی، بنا آگے پیچھے دیکھے۔ کیا وہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے؟ اس طرح کون سڑک پر چلتا ہے؟ اس نے فوراً گاڑی کو روکتے ہوئے گاڑی سے نکل کر باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی آرزو کی ٹکر ایک گاڑی سے ہو چکی تھی، اور کسی نے احمد کے سینے میں کانچ کا کوئی ٹکڑا مارا تھا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلتا وہ اس کے پاس پہنچا۔ وہ زمین پر گری تھی، سر سے خون نکل رہا تھا۔ احمد نے اس کا سر اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھا۔ آرزو، آرزو آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا گال تھپتھپا رہا تھا تو آرزو نے اپنی آنکھیں بہت مشکل سے کھولی تھی۔ اس تصویر کو ڈھونڈو، وہ بہت ضروری ہے، اس نے تڑپتے ہوئے فریاد کی تھی، اور احمد کا دماغ پھک سے اڑا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہاں تمہیں چوٹ لگی ہے، خون نکل رہا ہے، اور تمہیں تصویر کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ غصے سے اس پر گرجا تھا، لیکن آرزو نفی میں سر ہلاتی ہوئی رونے والی ہو گئی۔ وہ تصویر میری عمر بھر کی کمائی ہے، خدا کے لیے اسے ڈھونڈو۔ اتنا کہتے ساتھ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تو احمد پریشان ہوا۔ آخر اس تصویر میں ایسا کیا تھا؟ اس نے اپنی ٹیم ممبر سے تصویر کو ڈھونڈنے کے لیے کہا اور خود آرزو کو لے کر ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ آرزو کو ہاسپٹل لا چکا تھا، اس کے سر کی پٹی کی جا چکی تھی، چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اسے پتا چلا کہ تصویر مل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تصویر کو ہاسپٹل لے آؤ، اس نے اپنی ٹیم ممبر سے فون پر کہا، اور اس کے بعد تصویر ہاسپٹل لائی گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انویلپ کے اندر وہ تصویر نکال لی۔ آخر اس تصویر میں ایسا کیا تھا جس کے لیے آرزو اپنی جان کی بازی لگانے والی تھی؟ احمد کے ہاتھ کے کپا اٹھے تھے، نہ جانے کیوں، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آخر اس تصویر میں ایسا بھی کیا تھا؟ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ تصویر انویلپ سے باہر نکال لی۔ سب سے پہلے اس نے تصویر کا نیم رخ نظر آیا، اس کے کونے پر خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ یقیناً یہ خون آرزو کے سر سے نکلتے ہوئے لگا تھا۔ اس نے تصویر کو سیدھا کیا اور اس ایک لمحے میں احمد سو موت مرا تھا۔ تصویر ایک 12 سالہ ہیزل آنکھوں والے لڑکے اور ایک 8 سالہ بھوری آنکھوں والی لڑکی کی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے اور لڑکی کے سر پر دوپٹہ تھا، اور احمد کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ یہ کیسا کھیل تھا قسمت کا! اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کی نظر سیدھا آرزو کے چہرے پر گئی۔ یہ زندگی نے اسے کس سچ سے روبرو کروا دیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ وہ فوراً زمین سے اٹھا تھا اور اگلے ہی پل وہ آرزو کے پاس پہنچا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کی بھولی بسری یادیں تھیں۔ اس نے ایک پل کے لیے یہ نہیں سوچا کہ آرزو اس کی آرزو ہوگی۔ آرزو میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا سلیمان تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اس نے تڑپتے ہوئے پکارا تھا۔ وہ جان چکا تھا یہ اس کی ہی آرزو ہے۔ وہ اس کا چہرہ جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن شاید وہ ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ سلیمان نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ لوگ حویلی سے نکل کر کراچی آ گئے تھے۔ بابا، ہم لوگ کیوں یہاں آ گئے ہیں؟ اس نے باپ سے پوچھا تھا۔ بس بیٹا، مجھے گاؤں کے ماحول سے وحشت ہوتی ہے۔ اس کے باپ کی بات پر سلیمان احمد حیران رہ گیا تھا۔ لیکن بابا، وہاں پر آرزو ہے،
میری پرنسس ہے، اسے چھوڑ کر یہاں پر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو باپ نے اسے حوصلہ دیا تھا، فکر مت کرو، جب وہ بڑی ہو جائے گی تو پھر ہم اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئیں گے۔ اس کے بعد سے سلیمان کراچی شہر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کے والدین کو کار کا ایکسیڈنٹ کروا کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، کیونکہ اس کا باپ ایک صحافی تھا اور اس کے پاس کافی ریئر انفارمیشن تھی، اور وہ اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اتنا اندھا ہو گیا تھا، یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے نکاح میں آرزو تھی۔ اسے پہلے آرزو کا خیال رکھنا تھا، اسے واپس آرزو کو لینے کے لیے جانا تھا۔ اس وقت میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ آرزو کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ وہ آرزو کو فراموش کر گیا تھا، لیکن اسے کبھی بھی آرزو بھولی نہیں تھی۔ وہ سالوں سے آرزو کو اپنے دل میں بسا کر بیٹھا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی دوسری لڑکی کی طرف دیکھا نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف آرزو سے محبت کرتا تھا، اور واقعی آرزو بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے سکون کا احساس ہوا۔ کچھ گھنٹوں بعد جا کر آرزو کو ہوش آیا تھا۔ اس نے احمد کو اپنے سامنے دیکھا تو مسکرائی، پھر اسے اپنی تصویر کا خیال آیا۔ تصویر؟ اس کے لبوں سے ایک لفظ نکلا تھا کہ سلیمان احمد مسکرا اٹھا۔ پرنسس، اس نے ایک لفظ ادا کیا تھا کہ آرزو سر سے لے کر پیر تک برف ہو گئی۔ یہ لفظ تو صرف اس کا سلیمان ادا کرتا تھا۔ میری جان، میں ہی تمہارا سلیمان ہوں۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی آرزو اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور اس کی بات سنتی آرزو حیرت میں گری تھی۔ یہ کیسی سچائی تھی؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکا تھا، اور آرزو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ احمد ہی سلیمان ہوگا۔ اب اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ سارے سلیمان نہیں کہتے، سارے احمد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا سر نیم احمد تھا، تو اس لیے سب نے احمد کہنا ہی شروع کر دیا۔ اور راحیلہ جمال میری خالہ ہے، تو میں کراچی میں ان کے پاس آ گیا تھا، تو بس پھر ان کا بیٹا بن کر ہی ان کے گھر میں رہنے لگا۔ لیکن اب میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا کہ آرزو کے انگ انگ میں سکون اتر گیا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا سلیمان۔ وہ اس کے سینے سے لگی روئی تھی کہ سلیمان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا، لیکن فکر مت کرو، اب ہم دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے یقین دلایا کہ آرزو کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ اندر تک پرسکون ہو گئی تھی۔ لیکن آپ کی آنکھوں کا رنگ کالا کیوں ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا، تو سلیمان مسکرا دیا۔ یہ تو میں نے لینس لگائے تھے۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے فوراً لینس اتار دیے تو اس کی ہیزل آنکھیں واضح ہو گئیں، وہ آنکھیں جنہیں دیکھنے کے لیے آرزو سالوں تڑپی تھی، اور وہ دل کھول کر مسکرائی تھی۔ بلاخر اس نے اپنی منزل حاصل کر ہی لی تھی۔ وہ خدا کی شکر گزار تھی۔